بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایشیا کے تقریباً تمام ممالک میں چاولوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کے چاول اور ان کی مختلف ذائقے بہت مشہور ہیں، مگر چاولوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرے رزق میں اضافے کے لیے کوئی طریقہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ پھر یوں ہی ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رزق کی فراوانی اور اضافے کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ رزق میری ضرورت سے زیادہ ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ اب جو صحابہ ان دونوں اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حیران ہوئے کہ بظاہر دو مختلف سوالوں کا، جن کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک ہی جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی اس کشمکش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے رزق کی فراوانی اور رزق کی کمی کے لیے چاولوں کے استعمال کا حکم دیا ہے؟ بے شک آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق کی تنگی کا سوال کر رہا تھا، اسے چاول کھانے کا اس لیے کہا کیونکہ چاول کا ایک ایک دانہ برکت والا ہے، تو جب وہ چاول کھائے گا تو یہ برکت والے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے اور یوں اللہ کے حکم سے اس کے رزق میں برکت اور فراوانی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص رزق کی زیادتی کی شکایت کر رہا تھا، میں نے اسے چاول کھانے کا حکم دیا، جب وہ چاول کھائے گا تو آدھے چاول گرا دے گا اور آدھے کھا لے گا، یوں برکت والے دانے اس کے پیٹ میں نہیں جائیں گے اور اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ برکت والا ہوتا ہے اور اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ چاولوں کا استعمال ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی غلط معلومات پائی جاتی ہیں کہ چاولوں کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے اور انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چاول کھانا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل غلطی چاول کھانا نہیں، بلکہ بے ڈھنگے طریقے سے چاول کھانا غلط ہے۔ آج یہ تمام غلط فہمیاں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ دور ہو سکیں۔ دوستو، یہ کہنا کہ چاول موٹاپا کرتا ہے یا چاول سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، یہ قطعی غلط ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہر غذا کھانی چاہیے۔ دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی کی بنیادی غذا چاول ہیں۔ چین، مشرق بعید، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک میں لوگ روزانہ چاول کھاتے ہیں۔ چاول کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ ہضم ہونے کے بعد شکر یا گلوکوز میں ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوراک میں توانائی فراہم کرنے والے بنیادی جز ہیں۔ چاول ایک انتہائی نفیس اور زود ہضم غذا ہے۔ تمام اناج عدل بدل کر کھاتے رہنے چاہیے۔ ذرا گندم کی 2 روٹیوں میں بھی کاربوہائیڈریٹ یا حرارے معلوم کر لیجئے۔ 100 گرام سفید چاولوں میں 130 حرارے ہوتے ہیں، جبکہ 100 گرام گندم کی روٹی میں اس کے 2 گنا یعنی 264 حرارے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاول کھانے کے کچھ گھنٹے بعد دوبارہ سے بھوک لگنے لگتی ہے کہ آپ نے مطلوبہ مقدار سے کم حرارے لیے ہیں۔ ہم یورپین لوگوں کی طرح تلا ہوا گوشت اور ابلے ہوئے آلو یا سبزیاں نہیں کھاتے۔ ہماری غذا میں شوربے کی رقابی میں 2 بوٹیاں اور 1 آلو کے ٹکڑے یا کسی سبزی کے چند ٹکڑے کے ساتھ روٹی یا چاول۔ اب اگر وہ صرف پانی والا شوربہ یا 2 بوٹیاں کتنی توانائی فراہم کریں گے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو جو توانائی ملتی ہے وہ روٹی چاول یا اناج سے ہی ملتی ہے۔ یا تو آپ ایک پلیٹ میں پاؤ بھر گوشت کی تلی یا ابلی بوٹیوں کے ساتھ ایک پورا ابلا ہوا آلو اور سلاد اور تلے یا ابلے مٹر کھائیں، تب تو آپ کو اناج کی ضرورت نہیں۔ مگر ہمارے اکثر گھروں میں پاؤ یا آدھ کلو گوشت کا سالن 5-6 افراد کے لیے بنتا ہے، تو لازمی ہے کہ روٹی یا چاول ساتھ ہوں تاکہ بنیادی غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کاربوہائیڈریٹ سے مسلز نہیں بنتے، بلکہ یہ پیٹ کو موٹا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں لوگوں کی توند نکل آتی ہے۔ وجہ آرام طلبی اور کھائی گئی غذا کو پوری طرح جسمانی مشقت سے حراروں کو خرچ نہ کرنا ہے۔ اصل میں جو چیز موٹا کرتی ہے وہ چکنائی ہے۔ اگر آپ ہمارے کھانوں پر نظر ڈالیں تو ان میں بغیر رنگ کے یا تیل کے ذائقہ نہیں آتا۔ ہمارا ہر کھانا پاؤ بھر تیل میں بنتا ہے۔
یہ بریانی کے چاول نہیں بلکہ اس میں موجود چکنائی موٹا کرتی ہے۔ چین کے لوگ روز چاول کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بھی چکن یا سبزی گریوی کے ساتھ ڈالتے ہیں وہ بغیر چکنائی کے سوپ نما ہوتی ہے۔ یورپ امریکہ میں سبزیوں اور گوشت کا جو سالن بنتا ہے وہ بغیر چکنائی کے سوپ نما بنتا ہے، جس کو چمچی کی مدد سے کھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ زیادہ تر پنیر استعمال کرتے ہیں، یا پھر اگر کوئی چیز فرائی کرنی ہو تو گھی تیل استعمال کرتے ہیں۔ اگر موٹاپے اور بیماریوں سے بچنا ہے تو گھی یعنی تیل کم سے کم استعمال کیجیے، اپنا انداز بدل دیجیے۔ ہم کاربوہائیڈریٹ بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ چکنائی بھی۔ چکنائی ہمارے جگر پر بے انتہا مشک ڈالتی ہے اور یہ جسم میں براہ راست چربی کی صورت جمع ہو جاتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لینے کی وجہ سے اس کے استعمال کی نوبت نہیں آتی اور جسم میں براہ راست چربی کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ساری خرابی کی جڑ ہمارے کھانوں میں چکنائی کی بے انتہا زیادہ مقدار ہے، جس سے بے شمار امراض اور پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً چاول کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ چاول کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے، اس کا پلاؤ بنایا جاتا ہے، بریانی بنائی جاتی ہے، یا پھر چاول کو ابال کر اسے دال کے ساتھ نوش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کھانے کے طریقے ہیں، یہ چاول بنانے کے طریقے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چاول کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن ایک مخصوص مقدار تک ہی اس کو استعمال کیجیے۔ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ مناسب طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ورزش نہیں کرتے تو غذا کوئی بھی ہو، نہ صرف آپ کو چاول موٹا کرتے ہیں یا آلو کی خوراک یعنی ابلے ہوئے آلو آپ کو موٹا کرتے ہیں، بلکہ آپ کو موٹا کوئی بھی خوراک کر سکتی ہے۔ موٹاپے کا شکار آپ کسی بھی خوراک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر صحیح وقت پر ورزش کیجیے۔ کھانے میں اعتدال پسندی لائیے، اعتدال کے ساتھ اشیاء کا استعمال کیجیے، نہ بیجا استعمال کیجیے اور نہ اتنا کم استعمال کیجیے کہ آپ کو جسمانی طور پر کمزوری ہونے لگے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاول کی برکت کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کو آئندہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ہر ایک دانہ برکت والا ہے، اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔